السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عدنان ہے اور میرا تعلق پیڈیاٹرک کے شعبے سے ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب ہمارے ملک میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا نشوں کا، اور سگریٹ اسموکنگ ہو، چاہے الکوہل ہو، چاہے کسی بھی قسم کا نشہ ہو، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ لیکن پچھلی 20 دہائیوں میں جو دنیا کو ویلوسٹی آف لائٹ والا انجن لگا ہے، اور جو تیزی سے دنیا نے ترقی کی ہے، تو اس ترقی کے ساتھ پاکستان میں بھی نشے کا استعمال یا اس کا ایبیوز بہت زیادہ ہو گیا۔ اور جہاں پہ اس کا استعمال زیادہ ہوا ہے تو وہیں پہ جہاں آج ہم نے بات کرنی ہے ایڈولسنٹس کی۔ ایڈولسنٹس کا مطلب میں اس ویڈیو میں خصوصاً اپنی اسپیشلٹی کے حوالے سے جو 14 سال 15 سال سے لے کے 20 سال تک 18 19 20 سال تک کے بچے یا بچیاں ہیں، ان میں جو نشے کا یوز یا ایبیوز ہے ان پہ بات کروں گا۔ تو اس کی ہم وجوہات پہ بات کریں گے کہ بچے لڑکے لڑکیاں اس کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں، پھر ہم اس کی علامات پہ بات کریں گے، پھر ہم اس کے علاج پہ بات کریں گے۔ تو وجوہات میں اگر ہم وجوہات کی طرف آئیں تو سب سے پہلی بات تو کہ اگر فیملی میں والدین دونوں یا صرف والدہ یا صرف والد نشہ کرتے ہوں، تو ان بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ 2 سے 10 گنا زیادہ رجحان ہوتا ہے، ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ نشے کی طرف آئیں۔ اسی طرح اگر جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہو اور خاندانی جدی پشتی فیملی میں اسموکنگ یا چرس جیسی چیز یا الکوہل یا ایسی کوئی چیز آ رہی ہو، تو وہ بچے بھی اس کی طرف بہت زیادہ رجحان رکھتے ہیں۔ جینیٹک ٹینڈنسیز ہیں، اور والدین میں اگر ہو تو اچھا کچھ بچے اس طرح ہوتے ہیں جیسے ان کو ایموشنل ہوتے ہیں، سینٹیمنٹل ہوتے ہیں، محبت میں ناکامی ہو جاتی ہے، امتحان میں ناکامی ہو جاتی ہے، بڑوں کی ڈانٹ ٹپٹ سے خفا ہوتے ہیں، ان کو فیل ہونے کا ڈر ہوتا ہے، ان کی فیملیز بروکن ہوتی ہیں، ان کے والدین کا تعلق آپس میں اچھا نہیں ہوتا، ان کے والدین آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کو فزیکل یا مینٹل ایبیوز کیا جاتا ہے، ان کو اسکول میں بلی کیا جاتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان کے حقوق کی پامالی کی جاتی ہے۔ ایسے بچے بھی اس کی طرف آنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ ایک اور بڑا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے آسان رسائی، ایزی ایکسیسیبلٹی۔ جب بچوں کو رسائی آسان ہو، ان کو اپروچ آسان ہو نشے کی طرف، تو وہ بھی زیادہ مائل ہونے کا خدشہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اکثر بچے جو ہوتے ہیں جب جوان ہونے لگتے ہیں تو کسی نہ کسی سیلیبریٹی کو پسند کرتے ہیں، کسی اپنی پسندیدہ شخصیت کو پسند کرتے ہیں۔ اگر وہ شخصیت کو وہ سگریٹ پیتے ہوئے یا کوئی نشہ کرتے ہوئے دیکھیں تو بے شک وہ کسی فلم میں ہی کر رہے ہوں، جھوٹ موٹ کر رہے ہوں، ریئل میں نہ کر رہے ہوں، لیکن بچے اس کا اثر غلط لیتے ہیں کہ ہماری سیلیبریٹی، ہمارا پسندیدہ جو وہ ہے کردار ہے، وہ اس طرح کرتا ہے، تو ان کا بھی دل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ینگ بلڈ میں یوفوریا ہوتا ہے، ان کا خون، جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں خون گرم ہوتا ہے، یا ان کو بہت ان میں انرجی ہوتی ہے، تو وہ اس کی طرف ایک قدرتی رجحان رکھتے ہیں بچے اس کی طرف۔ اس کے علاوہ بچے کا کوئی آئیڈیل ہو، اس کو بہت وہ پسند ہو، اس کو اور وہ نشہ کرے تو اس کو پھر وہ آئیڈیلائز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ناانصافی ہو معاشرے میں یا اسکول میں، یا بچے کے والدین کی طرف سے ناانصافی ہو، انجسٹس ہو، تو ایسے بچے بھی اس کی طرف مائل ہونے کا خدشہ ان کو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم آئیں اس کی علامات کی طرف، تو علامات میں دیکھیں آپ کو جو دیکھنا ہوتا ہے اپنے بچے یا بچی کو، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے اپنے والدین سے چپ کے ہی کرتے ہیں، تو بچوں کو اچھا وجوہات میں کچھ بہت زیادہ بچوں کو ڈھیل دینا، ان پہ نظر نہ رکھنا، اور ان کی جو جہاں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان سے اگر والدین بے خبر ہوں،
اور بچے کو کم ایج میں آپ نے موبائل دے دیا اور اس کو فل ٹائم ایکسیس دے دی انٹرنیٹ کی اور ہر چیز کی، اور اس کو آپ خیال نہ رکھیں، دھیان نہ رکھیں، اس کے اسکول کی پروگریس نہ دیکھیں، اسکول رپورٹس نہ دیکھیں، اس کا آنا جانا، اس کے دوست کس طرح ہیں یہ آپ نہ دیکھیں، تو ایسے بچوں تو میں بھی ان چیز کی ٹینڈنسی ہو جاتی ہے۔ علامات کی طرف ہم آتے ہیں، تو علامات میں آپ یہ دیکھیں اپنے بچے کو کہ اگر اس میں اچانک ان کے رویے میں، بیہیویئر میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ گئی کہ یہ پہلے اس طرح نہیں تھا، اب یہ جھوٹ بولنے لگا ہے، چیزیں توڑنے لگا ہے، بہت زیادہ غصے کرنے لگا ہے یا لگی ہے، یہ دونوں لڑکی اور لڑکی کی طرف۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کا بہت کم ہے، لیکن بہرحال اس کے علاوہ دیکھیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، کس طرح کے دوستوں سے وہ ملتا ہے، کس طرح کے دوست اس کے گھر آتے ہیں، کس طرح کے دوستوں کے وہ گھر جاتا ہے، وہ کہیں اچانک سے کوئی اس کو اسلحے کا شوق تو نہیں ہو گیا، اسلحہ تو نہیں رکھنے لگا، گنز کی طرف تو رجحان نہیں آیا اس کا، اس کی جیب سے آپ کو کچھ انیوژول چیزیں تو نہیں ملنے لگیں۔ اگر کوئی بچی ہے آپ کی، اس کو موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں، اس کا موڈ چینج ہو رہا ہے، اس کی ماہواری میں کوئی ارریگولیرٹیز ہیں، ماہواری نہیں آ رہی یا ارریگولر آ رہی ہے، بچے یا بچی کی اسکول پرفارمنس تو خراب نہیں ہو رہی دن بدن، اس کے علاوہ بچے میں ڈیسیجن پاور جو ہے، فیصلہ کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے، اس پہ تو فرق نہیں آیا، بچہ ڈیسیجن نہیں کر پا رہا، بچہ لڑائی جھگڑے کرنے لگا ہے، بچہ ایکسیڈنٹس تو زیادہ نہیں کرنے لگا، پہلے اس کی ڈرائیونگ بہت اچھی تھی، ابھی وہ گاڑی بار بار ہٹ کرنے لگا ہے، اس کو غصہ آنے لگا ہے، اور وہ جب بھی نشے کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو وہ سینسٹیو ہو جاتا ہے، وہ اوور ری ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ایسا تو کہیں نہیں، آپ یہ چیزیں دیکھنی ہیں، کچھ اس کی ہیبٹس میں کوئی چینجز تو نہیں آ گئیں۔ تو ایسی اگر کوئی علامات آپ کو نظر آئیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ کہیں آپ کا بچہ نشے کی طرف تو مائل نہیں ہو رہا۔ نشے کی بہت قسمیں ہیں، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کا ماحول کس طرح ہے اور اس کو کس نشے کی طرف زیادہ وہ مل رہا ہے، ایکسیسیبلٹی زیادہ ہے۔ تو اگر ہم اس کے نقصانات کی بات کریں کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں بچوں میں، تو اگر آپ کا بچہ یا بچی ڈرگ ایبیوز کر رہا ہے یا یوز کر رہا ہے، یا چاہے ایبیوز کر رہا ہے چاہے یوز کر رہا ہے، تو ایسے بچوں میں کرمنل ٹینڈنسی آ جاتی ہے، وہ جرائم کی طرف جا سکتے ہیں، وہ اسلحے کی طرف جا سکتے ہیں، وہ ڈرگ ڈیلنگ کی طرف جا سکتے ہیں، وہ نشے کے کاروبار کی طرف جا سکتے ہیں، نشے کے کاروبار کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستی ہو سکتی ہے، وہ چوری ڈکیتی کی طرف آ سکتے ہیں، وہ چیزیں بیچنا شروع کر سکتے ہیں تاکہ وہ کسی طریقے سے پیسے کما کے اپنا نشے کی لت پوری کر سکیں، وہ جھوٹ بولنا بہت زیادہ شروع کر سکتے ہیں، بات بات پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ماں باپ سے آنکھیں چرانے لگتے ہیں، ان کو فزیکل اور مینٹل ہیلتھ دونوں خراب ہو سکتی ہیں، ان کی گروتھ پہ اثر ہو سکتا ہے، ان کی نیند خراب ہو سکتی ہے، ان میں چڑچڑاپن آ سکتا ہے، لڑکیوں کی ماہواری میں فرق آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کی جو سیکشول ڈیولپمنٹ ہیں، جیسے بریسٹس کا نکلنا، اس میں فرق آ سکتا ہے، ان کی جو فزیکل شیپ ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، ان کو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز لگنے کا چانسز زیادہ ہو جاتا ہے، ان میں ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، ایڈز، HIV اور بھی کئی بیماریاں ہیں، وہ لگنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ یہ سارے نقصانات ہیں اس کے۔ اپنے بچے پہ آپ نظر رکھیں، کہیں اس کو انجیکشن لگانے کے نشانات تو جگہ جگہ آپ کو نہیں مل رہے، یا کچھ اس طرح کی اور علامات، کہیں اس کے منہ سے کچھ اس طرح اسمیل تو آپ کو نہیں آ رہی، تو یہ چیزیں آپ نے نظر میں رکھنی ہیں۔ اور بے شک کہ ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، اور ہمارے ملک میں اللہ کا بہت شکر ہے کہ باقی ملکوں کی نسبت، امریکہ اور یورپ کی نسبت یہ رجحان بہت کم ہے، لیکن میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ پچھلی کچھ دہائیوں میں یہ رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا زیادہ یہ بڑھے گا، اور جس طرح سے یہ دنیا تیزی سے جا رہی ہے، اور جس طرح کا ہمارے لوگ مشینی ہو گئے ہیں اور لاپرواہ ہو گئے ہیں، اور ایسی چیزوں میں مصروف ہو گئے ہیں کہ ان کو اپنے بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں رہا، تو ایسے بچے وہ چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، ان کا اس طرف جانے کا رجحان بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ اگر ہم اس کی علاج کی طرف آئیں تو علاج کے لیے اس ویڈیو میں آپ کو بتانا بہت مشکل ہوگا۔ علاج کے لیے آپ کو جب بھی لگے
کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی میں یہ علامات ہیں، یا آپ کو ثبوت مل جائے کہ ہاں یہ ڈرگ ایڈکٹ ہے یا اس کو کوئی الکوہل یا کسی اور چیز کی ایڈکشن ہے، تو آپ کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے یا کسی ریہیب سینٹر سے یا کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروائیں۔ اس کا بہت اچھا اور مفید علاج موجود ہے اور 100% نتائج ہیں اس کے۔ تو یہ ویڈیو صرف ان پیرنٹس کے لیے تھی جن کو ذرا تھوڑا سا میں نے اس طرف دھیان دلوانا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا بچہ اس رجحان کی طرف نہیں جا سکتا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔